کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو انتقال کر چکا، مثال کے طور پر جو مر گیا، اب اس نے جتنے نیک اعمال کیے وہ اس کے کام آئیں گے، علاوہ اس کے اگر ہم نیکیاں کریں گے تو ان کے کام نہیں آئیں گے۔ تو میرے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دیوانوں، حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کا کرنا یہ کہاں سے ثابت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے حوالے سے، ثواب پہنچانے کے حوالے سے کیا کچھ فرمایا، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک صحابی رسول ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں میری والدہ کو ایصال ثواب پہنچاؤں، میں میری والدہ کو نیکیاں پہنچاؤں، اگر میں کچھ نیک اعمال کرتا ہوں تو کیا میری والدہ کو، میری والدہ کی قبر میں اس کا ثواب پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور نے فرمایا ہاں، اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہم ایصال ثواب اس لیے کرتے ہیں کہ جو اب دنیا سے چلا گیا، دنیا سے جانے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچا تو قبر میں پہنچنے کے بعد اب وہ کوئی نیک عمل وہاں نہیں کر سکتا، اب جو ذمہ داری بنتی ہے وہ رشتہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں یہ معاملات ہم نے دیکھے کہ الحمدللہ ہر جمعرات میں گھر میں فاتحہ دی جاتی ہے، سنا ہے آپ نے؟ آپ کے گھر میں ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت بھی حدیث سے ہے۔ اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں، اور جو دوسری باتیں لوگ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، یہ ہمارا افسوس کا مقام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو یہ باتیں کرتے ہوئے ایصال ثواب نہیں پہنچتا، ان کو بھی معلومات نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج کی اسپیچ میں، آج کے درس میں انشاءاللہ وہ یہ ساری باتیں سمجھ لیں گے کہ ایصال ثواب کا کرنا جائز بھی ہے اور صحابہ نے کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی محفل جس کا نام 40ویں کی محفل ہے، اور 40واں ہم کہتے ہیں یعنی جن کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہو کر آج کا کتواں دن ہے؟ بولیے آپ بھی، 40واں دن۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، بات سمجھنے کی ہے، آپ کنسنٹریٹ کریں تو انشاءاللہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ آپ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ تم تیجا کرتے ہو، 7واں کرتے ہو، 10واں کرتے ہو، 40واں کرتے ہو، یہ نان مسلمز کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور وہ معاذ اللہ شرک کرتے ہیں تو معاذ اللہ تم بھی شرک کرتے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ جو تیجا یا 7واں یا 10واں یا 40واں، اس کا نام ہم نے کیوں دیا؟ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ کھانا کھاتے یا نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں تو کہ الحمدللہ، اللہ آپ کو جنت کی نعمتیں کھلائے، بولو آمین، اور دو سے آمین۔ رضا بھائی تذکرہ کر رہے تھے، آپ نے گوشت کھایا، بولو سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم صبح میں ناشتہ کرتے ہیں تو اس کا نام ہم نے کچھ رکھا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بریک فاسٹ، جسے ہم بمبئی کی زبان میں ناشتہ کہتے ہیں۔ صبح میں ناشتہ ہی کرتے ہیں نا، کرتے تو کہیں نا؟ ہاں، میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، آپ غلط کہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سامنے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ناشتہ کرتے ہیں، ہم نے اس کا نام رکھ دیا بریک فاسٹ۔ دوپہر کا ہم کھانا کھاتے ہیں، کھاتے ہیں، بھوک تو لگتی ہے، لگتی ہے نا، ابھی بھی لگ رہی ہے، کھائیں گے انشاءاللہ، لیکن کچھ سمجھ کے پھر کھائیں گے انشاءاللہ جا کر، تاکہ روح کی بھی غذا ملے، پھر بعد میں ہم انشاءاللہ پیٹ کی غذا حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اب دوپہر کا ہم کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کے کھانے کا کیا نام ہے؟ ہم کہتے ہیں لنچ، ہے نا، یا تو دوپہر کا کھانا کہتے ہیں، اور پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں، رات کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈنر کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کھاتے ہیں، تو تم بھی کھاتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں، تو تم جب کھاتے ہو تو تم نام رکھتے ہو بریک فاسٹ، اور ساتھ ہی ساتھ لنچ اور پھر ڈنر۔ اگر ہم نے مرحوم کی
روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے 3واں 7واں 10واں 40واں رکھا تو اس میں برا کیا ہے؟ جیسے تم نے نام رکھے ہیں ویسے ہی الحمدللہ ہم نے بھی نام رکھا. اور میرے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑی تعجب ہوتا ہے, مجھے بڑا گنج ہوتا ہے یہ دیکھ کر. ایک کامن تھنگ ہے, بالکل سیدھی سی بات ہے. میں آپ کو کھانا کھلاؤں, مثال کے طور پر میں نے آپ کو کھانا کھلایا یا آپ نے مجھ کو کھانا کھلایا, کھانا کھلانا گناہ ہے؟ بولیے نا. یہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نیاز دلانا شرک ہے. آپ کہیں معاذ اللہ. تو کھانا کھلانا بالکل سیدھی سی بات. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ولیوں کے امام ہیں, جو پیرے پیرا ہیں, میرے میرا ہیں, شہنشاہ بغداد ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا. میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا, لیکن کھانا کھلانے سے بہتر مجھے عمل کوئی نظر نہیں آیا. ہم نیاز میں کیا کرتے ہیں؟ کھانا ہی کھلاتے ہیں. تو یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ کھانا کھلانا چاہیے. لیکن مسئلہ جہاں آ کر رکتا ہے وہ مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ تم کھانا سامنے رکھ کر جس کے نام کی فاتحہ دلا رہے ہو اس کے نام کی آپ کھانا کھا رہے ہو تو یہ شرک ہے. تو اگر سامنے رکھ کر فاتحہ دلانا شرک ہے تو آپ پیچھے رکھ کے فاتحہ دلائیں. اور میرے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدہ میں ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. علماء کی جوتیاں سیدھی کر کر کے الحمدللہ کچھ سیکھا ہے, انشاءاللہ وہ آپ تک پاس آن کرنے کی کوشش کروں گا. میرے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدہ جانتے ہو آپ, ہم کھانا کھاتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, وہ بھی کھانا کھاتے ہیں. انسان کی ضرورت ہے کھانا کھانا. اب کھانا کھاتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے؟ بسم اللہ والا برکت اللہ. بولیے نا, بسم اللہ والا برکت اللہ. اور ایک عام دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھتے ہیں نا, بولیے نا. اور فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, بولیے نا, پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں بلکہ بسم اللہ کی بے میں, بلکہ بسم اللہ کے نقطے میں یہ پورا قرآن موجود ہے. تو فاتحہ تم فاتحہ سمجھ کر نہیں دلاتے, لیکن فاتحہ تم بھی دلاتے ہو, فاتحہ ہم بھی دلاتے ہیں. فاتحہ وہ بھی دلاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک ورڈ ہم اکثر سنا کرتے ہیں مرحوم. جانتے ہیں مرحوم؟ مرحوم کا مطلب کیا ہے؟ بولیے, بولیے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں مرحوم کا مطلب یہ ہے کہ جو مر گیا, جو چل بسا, جس کا انتقال ہوا. لیکن آج مرحوم کا مطلب یہاں سے سیکھ کر اٹھیں گے انشاءاللہ. دیٹ از وائی, زور سے بولو. مرحوم کا مطلب ہے جس پر اللہ نے رحم کیا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد سے اگر کوئی پوچھے گا مرحوم کا کیا مطلب تو بتائیں گے انشاءاللہ. میرے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دیوانوں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت امت مرحومہ ہے. میری امت امت مرحومہ ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک بہت غور سے سنیں, ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت جب قبر میں جائے گی تو ساتھ میں گناہ بھی قبر میں جائیں گے, ساتھ میں گناہ بھی قبر میں جائیں گے. لیکن جب میری امت قبر سے اٹھے گی تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم یہ میرے آقا نے فرمایا, گناہ اس طریقے سے بخش دیے جائیں گے کہ جو انتقال کر چکا, مثال کے طور پر ہمارے ساتھی کے والد کا انتقال ہوا, اب یہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے, اللہ میرے والد کو بخش دے, اللہ میرے والد کو بخش دے, اللہ میرے والد کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بچہ یہاں دعا کر رہا ہے لیکن قبر میں والد کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور محبت کے ساتھ بولو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ذہن میں رکھے کہ جو
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جب یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے گناہ نامہ اعمال میں باقی نہیں رہیں گے، بلکہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں اسی لیے استغفار کا حکم ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں بات یہاں پر کلیئر ہو گئی کہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کو اگر ہم ان کے نام پر کچھ ثواب پہنچاتے ہیں تو اس کی قبر میں ثواب پہنچتا ہے، بولیے ثواب پہنچتا ہے، یہ ذہن بنا لے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں بات کر رہا تھا، ہر جمعرات کو کئی گھروں میں فاتحہ ہوتی ہے نا، اور نہیں ہوتی ہے تو اب سے دلانا شروع کر دو۔ اب حدیث شریف سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعرات کے روز گھر کے جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں، دادا ہے، پردادا ہے، پرنانا ہے، جتنے لوگ انتقال کر چکے، سارے لوگوں کی روحیں جمعرات کی رات میں گھر پر آتی ہے، اور اگر گھر میں فاتحہ دلایا جا رہا ہے، ان کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، تو وہ روحیں دعا کرتی ہے، اے اللہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ اور جس گھر میں فاتحہ درود نہیں ہوتا، اس گھر والوں کے لیے وہ روحیں بددعا کرتی ہے کہ مولا تو انہیں برباد کر دے کہ انہوں نے ہمیں بھلا دیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوشش کریں کہ ہر جمعرات کو فاتحہ دلایا کریں۔ دلائیں گے انشاءاللہ؟ زور سے کہیں انشاءاللہ، اور بلند آواز سے انشاءاللہ۔ فاتحہ کا طریقہ بھی سن لیں کہ تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہی مشن ہے کہ جو سیکھو وہ سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ فاتحہ کا بالکل آسان طریقہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کے بعد سے کوئی مولانا کو آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی مؤذن صاحب کو پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی مبلغ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ آپ خود اپنے گھر میں فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ فاتحہ کا بالکل آسان طریقہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ How many times؟ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص جانتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ۔ اور پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 مرتبہ درود پڑھا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اور پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، پھر 3 مرتبہ درود پڑھا، اور پھر دعا کے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اس کا ثواب ہونا، یہ جو کچھ نیاز میرے مولا نظر ہے، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالکل آسان ہوا، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں پیش کر کے مولا اسے قبول فرما۔ ان کے توسط سے تمام انبیاء کرام، کتب غوث، اولیاء ملمن کی بارگاہ میں پیش کر کے مولا قبول فرما، اور ہمارے جو گھر کے مرحومین ہیں میرے مولا ان کو بھی ہم اس کا ثواب نصیب کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اور پھر دعا کر کے 3 مرتبہ درود پڑھ کے آپ نے جب ہاتھ پھیر لیا تو آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ۔ سمجھ گئے عمل طریقہ سمجھ گئے؟ اچھا فاتحہ کب دلائیں گے؟ ہر جمعرات کریں گے عمل انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک محاورہ بہت عام ہے جو بچپن سے لے کر ابھی تک ہم سنتے آ رہے ہیں، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنا ذہن بنا لیں
کہ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نئی تنظیم یا کوئی نیا مسلک نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت در اصل مسلک صحابہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک سنیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے جن کا نام حضرت سعد ہے۔ کیا ہے؟ حضرت سعد۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے لیے ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، میں اپنی والدہ کو ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس ایک کنواں ہے، یا رسول اللہ کیا اس کنویں کو میں اپنے والدہ کے نام وقف کر دوں تو اس کا ثواب پہنچے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت میں ملتا ہے، حضور کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، لوگ جب تک پانی پیتے رہیں گے سعد کی ماں کی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور محبت سے بولو اور بلند آواز سے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں اپنا ذہن بنا لیں اور فاتحہ دلانے میں کوئی کاہلی کوئی سستی نہ کریں۔ کچھ لوگوں کی یہ مینٹلٹی بن چکی ہے کہ فاتحہ میں افلاطون ہی ہونا چاہیے، فاتحہ میں سویٹ ڈش ہی ہونی چاہیے، یا پھر نہ جانے زمزم پلاؤ، نہ جانے کیسے کیسے پلاؤ آ چکے آپ، یہی ہونا چاہیے ورنہ فاتحہ نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے دوستو، اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اچھے سے اچھی فاتحہ کرو۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف تھوڑی سی شکر آپ کے پاس رکھی ہے اور تھوڑے سے چنے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو اس چنے کو سامنے رکھو اور فاتحہ دلاؤ، انشاءاللہ ثواب پہنچے گا۔ لیکن فاتحہ دلائیں، کریں گے عمل انشاءاللہ؟ زور سے کہیں انشاءاللہ۔ میرے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے فاتحہ کے حوالے سے کی کہ ایصال ثواب اگر ہم کسی کو کریں تو اس کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ جو ہے غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کا بکرا ذبح کرتے ہیں، وہ تو نیک تھے، یہ سارے اولیاء اللہ یہ تو سارے نیک تھے، ان کو ثواب کی کیا ضرورت؟ تو دوستو یاد رکھیں، جب نیکوں کی بارگاہ میں جب ہم ثواب پہنچاتے ہیں تو ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جب گناہگاروں کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ثواب کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ بولیے جمعرات کو کیا کریں گے؟ فاتحہ دلائیں گے، کریں گے عمل انشاءاللہ؟ بولیے نا، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔